بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 26 نومبر کو راولپنڈی میں دھرنا اور اسلام آباد میں ایک جلسہ کریں گے، جس کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے راولپنڈی کی ایک عدالت میں ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ اگر وہ راولپنڈی میں دھرنا دیتے ہیں تو فیض آباد سے لے کر جانے کہاں تک یہ لوگ ہوں گے، اور پاکستان کی حکومت کو جو موجودہ یہ سامراجی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس کو ان لوگوں کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور یہ ان کا دھرنا فیصلہ کن مرحلے میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو 26 نومبر ہے اس سے لے کر 29 نومبر تک جو 2-3 دن ہے وہ پاکستان کی قسمت کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ان 2-3 دنوں میں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہی فیصلہ پاکستان کو ڈبو بھی سکتا ہے اور اتار بھی سکتا ہے، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن بھی کر سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس فیصلے کے لیے 8 مہینے پہلے کی تیاری کر رکھی تھی، کیونکہ 8 مہینے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ منجن اکٹھا کر کے اس لیے حکومت میں آئے ہیں تاکہ عمران خان اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف نہ لگا سکے، کیونکہ 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ ہے، اور 28 نومبر کو یہ سمری موو ہوگی، جبکہ 29 نومبر کو نیا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا دن 29 نومبر ہے، وہ ان کی یعنی کہ ریٹائرمنٹ کا فوجی سروس کا ان کا یہ آخری دن ہے۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کون چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے، جو بھی بنے گا وہ فوج سے ہی ہوگا۔ فوج کے ساتھ اس کی منسلکی تقریباً 33-34 سال کے قریب ہوتی ہے۔ وہ فوج سے تھوڑے بہت فیصلے تو آگے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر فیصلے وہ ادارے کے حق میں اور اس سے زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ایک آدمی ہے گجرات کا، تسنیم حیدر شاہ، وہ لندن میں نواز شریف کے ترجمان بھی ہے، مسلم لیگ نون لندن گروپ کا آپ کہہ لیجئے، اور 20 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے۔ اس کا تعارف جو ہے وہ نواز شریف سے ناصر بٹ نے ایک اشتہاری کے طور پر بھی کروایا تھا، کیونکہ اب جیو نے خود ہی یہ خبر دے دی ہے کہ یہ جو تسنیم حیدر شاہ یہ 2004 میں جو مومدی پور مدینہ میں پنچایت کے سلسلے میں 17 آدمی قتل ہوئے تھے، جس میں ایک شاکی گجر بھی شامل تھا، تو ان کے قتل میں یہ آدمی ملوث تھا، اور اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ میاں صاحب نے مجھے عمران خان کو اور ارشد شریف کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا تھا اور مجھ سے شوٹر مانگے تھے۔ یہ تو حقیقت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ان قتلوں میں ملوث ہو، کیونکہ کسی ایسی آدمی سے تو میاں صاحب شوٹر نہیں مانگ سکتے جو امام مسجد ہو یا نیکوکار ہو یا پارٹی کا یعنی کہ ایک نارمل کارندہ، وہ اسی ایسے آدمی سے مانگیں گے نا جو اس قسم کے کام میں ملوث ہو، یعنی کہ قتل و غارت میں ملوث ہو، دہشت گردی میں ملوث ہو۔ تو اس نے یہ الزام لگایا ہے، میں بھی کہ یہ الزام غلط ہو، کیونکہ یہ الزام کی حد تک بھی ہو سکتا ہے، اس سے میاں صاحب کو ایک اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ میاں صاحب اس سے آپ کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لندن میاں نواز شریف کا جو دوسرا گھر ہے، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا یہ ملک کی نون لیگ کے جو سربراہ ہیں، شریف خاندان، ان کا ملک ہی برطانیہ ہے، اور اس کا کیپٹل لندن جو ہے وہاں پر ہی ان کی رہائش ہے۔ پاکستان میں تو آتے ہیں وہ لوگوں کو، ان کو ایک داؤ لگایا ہوا ہے، اور لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا، آتے ہیں حکومت کرتے ہیں 5 سال 4 سال جتنی بھی انہوں نے کرنی ہو، لوٹ مار کرتے ہیں، اور پھر وہ لندن بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ لندن میں تو انہوں نے مستقل رہنا ہے، ان کی نسلوں نے وہاں پر آباد ہو گئے ہیں۔ لندن جو بھی برطانیہ میں جا کر آباد ہوا ہے وہ واپس کبھی نہیں آیا، وہ وہاں پر ہی وہاں کا ہی ہو کر رہ گیا۔ تو لندن میں میاں صاحب لندن کی عدالت میں چلے جائیں، وہاں پر اس آدمی کے خلاف ہرجانے کا کیس کریں جو میاں شہباز شریف کو وہاں پر جرمانہ ہوا، اس سے 3 گنا زیادہ جرمانہ ان کو واپس مل سکتا ہے اگر نواز شریف ایسا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں وہ اب کیا کرتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ پاکستان جو ڈیفالٹ کا خطرہ انہوں نے بنا دیا ہے، وہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں پاکستان میں 1988 سے لے کر آج تک، وہ اسی طرح کا الزام دوسری حکومتوں کے اوپر لگاتی رہی ہیں۔ بینظیر کی حکومت آئی 88 میں، تو نواز شریف نے لگا دیا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، یعنی کہ یہ جو لوگ کہتے رہے ہیں شروع سے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ یہ سیاسی جو ہے وہ بیانات ہوتے ہیں، پاکستان کبھی بھی نہیں ڈیفالٹ کے قریب ترین نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ کچھ مخلص دوست بھی موجود ہیں جن کے مفادات پاکستان کے ساتھ
جڑے ہوئے ہیں، آپ UAE سمجھ لیجئے، سعودی عرب سمجھ لیجئے، ایران، ترکی، اس کے علاوہ چائنا جو پاکستان کا ابتدا سے لے کر آج تک انتہائی اہم درینہ دوست بھی ہے، اور جو سی پیک ہے اس میں اس کی پارٹنرشپ بھی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تو انتہائی کم ہے، اور بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ناممکن ہے، اور یہ کبھی بھی ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن جو اس موجودہ حکومت نے مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کا نظام گرم کر رکھا ہے، یہ اس سے جان چھڑانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دینا اور عمران خان کے ساتھ نکلنا، 26 نومبر کو اس کے جلسے کو اور اس کے دھرنے کو مضبوط کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر تو وہ دھرنا دے دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ لے کر وہاں سے واپس آئیں گے، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، وہ الیکشن کی تاریخ لے کر آئیں گے، کیونکہ عمران خان کے دھرنے اور لانگ مارچ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان کو صاف الیکشن کی تاریخ دی جائے، اور جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اس کو چینج کیا جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔